بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان سے ہے اور خاص سے ایسے ہم لوگ آپ لوگوں نے عادت نہیں ڈالی ہے، ڈالو گے چھٹی میں جاؤ گے استادوں کو بھی سلام اور مسافہ کریں گے اور ذمہ دار کو بھی سلام اور مسافہ کریں گے، اور آنے کے بعد بھی کیا کریں گے امام اساتذہ کو اور مدرسے کے ذمہ دار ہیں ان کو، اور دوسرے جو استاد آپ کو پڑھاتے ہیں وہ مگر استاد ہیں، اور ہر آپس میں ایک دوسرے ساتھی ہیں، کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا، کوئی ان کے دورے کا ساتھی ہے، کوئی آپ کے برڈے کا ساتھی ہے، کوئی مدرسے کا ساتھی ہے، ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہیے سلام اور بلکہ مثال بنانا۔ ابھی بھی جیسے آپ لوگ یہاں سے کمرے لے جائیں گے، کمرے سے ادھر آئیں گے، راستے میں دوسرا ساتھی ملے گا تو کیا کرنا چاہیے سلام علیکم۔ اسلام میں کیا ہے یہ سب سے بہترین دعا ہے، کیا ہے یہ سب سے اچھی دعا، کیا مطلب ہے اس کا ان پر اللہ کی سلامتی ہو، کیا ہو تو واپس تم جواب دو گے کس کو وعلیکم السلام، ان پر بھی اللہ کی سلامتی، تو آپس میں دعا لے لیں کچھ حد جو ہے جس نے پہل جو پہل کرنے والا ہے وہ زیادہ افضل ہے، جب محروم وہ نہیں جو جواب دینے والا ہے، لیکن افضل کون ہے جو پہلے کرے، پہلے کیا کہے گا ہاں، لیکن یہ آدھا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جب آپ نے کہا کہ تم پر اللہ کی سلامتی ورحمۃ اللہ، یہ اللہ کی رحمت، 10 نہیں ہو پڑے گا، کتنی بن جائے گی؟ پھر آگے آپ نے کہا وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہے آپ کو 10 اور بن جائے گی، تو آپ کا جو سوال کر رہا ہے گھاٹے کا سودا ہے منافع کا سودا ہے، اور خرچ بھی نہیں ہوا کتنا 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں، السلام علیکم کتنے سیکنڈ لگے 1 یا 2 منٹ بھی پورا لگتا ہے، کتنے لگے 3 سیکنڈ لگے، اور دیکھیں کتنی لگے، اور جس نے پہل کی ہے اس کو زیادہ بھی لگے، اور جو بعد میں جواب دے رہا ہے اس لیے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں کے سامنے والے کو موقع نہیں دیا کرتے خود بات، حالانکہ بہت بڑے ملے گی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، آپ سوچیں کہ آج پہلے میں سلام کرو، لیکن وہ موقع نہیں دیا۔ ہمارے یہاں ایک شیخ العزیز تھے ریڈی پہن کے لیے حضرت مولانا، تو کہہ رہا تھا آپ کوشش کرو گے کہ آج میں حضرت کو پہلے سلام کروں، لیکن وہ تمہیں جھوٹ کہہ دے السلام علیکم وہ موقع ہی نہیں دیتے، خود کماتے تھے آپ لوگ بھی ایسے حضرت ڈالیں گے کیا کرو ہر چھوٹا بڑا کو بڑا پیڑوں کے سوچنے میں بیڑا وہ کرے گا سلام، جو بھی سلام کرے گا اس کو کیا ملے گا، اور زیادہ چاہیے تھوڑا زیادہ کس کو ملے گا جو تو آپ لوگوں کو چاہیے زیادہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور جو جس کو کم چاہیے آپ لوگوں سب کو زیادہ چاہیے کم چاہیے، ہر ساتھی کو جب بھی لیا ایک کمرے سے آ رہا ادھر سے جا رہے بیچ میں کھمبا آ گیا آپ یہ فوراً کیا کر دیتے سلام کرنا، اچھا ایک مدرسے میں آدمی آئے وہ جانتا نہیں ہے آپ کو، آپ اس کو جانتے ہیں ان کو کیا کرے گا یہ سوچے اس کو نہیں جانتے، دیکھو مسلمان آپ کی میں داخل ہوا فوراً کیا کریں اور مسلمان ہو گئے مسلم کوئی نہیں، جیسے ہی آپ کے گھر میں کوئی داخل ہوا آپ کے ساتھ رہے فوراً کیا کرنا مسافر کرنا ضروری نہیں، مسافر آپ کے ہاتھ بھیگے ہوئے ہیں اور السلام علیکم ہاتھ کو صاف کرو، ہاتھ کو صاف کرو، پھر مسافر کوئی آیا جلدی السلام علیکم اس کی ہاتھ سوکھی ہے آپ کے ہاتھ بھیگے ہیں تو سلام تو دے رہے ہیں آپ کو، لیکن سلام کے ساتھ کیا دے رہے ہیں تکلیف بھی دے رہے ہیں، اور تکلیف دینا ہے
مسلمان کو تکلیف دینا کیا ہے شریعت میں؟ حرام. کیا ہے؟ حرام. حرام کا مطلب گناہ. جس سے اللہ راضی ہوتا ہے گناہ کرتا ہے گناہ. تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ السلام علیکم. ہاتھ سن ہے تو مسافر کرو, اور ہاتھ کے گلے ہیں آپ وضو کر کے آ رہے ہیں, اس طرح کر کے آ رہے ہیں, پھر مسافر کرو, السلام کرو. یہ کیا جائے؟ اس لیے کہ سامنے والا پلیٹ سے آ رہے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں؟ تو کوئی آیا آپ نے چھوڑا اس کو مسافر کے لیے آپ بتایا تو اس کو تکلیف ہوگی اس وجہ سے کہ آپ اس کا کیا حالت سے پلیٹ سے آ رہے ہیں. شاید آپ کے ہاتھ پہ نجاست لگی ہو, نجاست لگی ہو, نجاست کے اثرات ہوں, اور ٹھیک ہے صابن سے بھی ہاتھ دھو کے آئے ہیں, لیکن سامنے والا تو یہ سمجھ رہا کیا خلا سے آ رہے ہیں, چاہے غسل خانے سے آ رہے ہیں, لیکن دیکھنے والا کیا ادھر سے آ رہے ہیں. تو اس لیے ہاتھ سکھا لو, صاف کر لو, پھر مسافر کرو. لیکن سامنے ایسے کوئی بھی آ جائے تو کیا کرنا تھا؟ عادت ڈالو گے کر کے دکھاؤ. آپ کھڑے ہو جائیں, وہ کھڑا کھڑا ہو جائے, کھڑے ہو جاؤ, ہاں تو کھڑا ہو جاؤ, کوئی کھڑا ہو جائے تو اس بات کو ہاں آدھا آدھی کر نکلتے ہیں. کل سوال میرے لیے کیا چھوڑ دیا ہے, ہم کو زیادہ چاہیے کب ملے گا زیادہ, زور سے بولو ہے, ہاں کر کے بتا کیسے ملے گا ہے. السلام علیکم. یہ تو جو ہے آپ جان رہے ہیں, لیکن آدمی کوئی ایسے جس کو آپ نہیں جانتے وہ آپ نہیں جانتے تو کیا کرو گے فوراً ہے. اور اگر ہاتھ چھوٹ ہے تو مسا کرتے ہیں, اگر ہاتھ دھیرے ہوئے آپ کے تو صرف سلام کرو مسا کرو. ٹھیک ہے نا, سمجھنا چاہیے یہ عادت کرنا ہے. جب جاؤ گے راستے میں جاتے ہوئے کوئی نہیں ملے اور کیا کرنا, اچھا کوئی استاد آ گیا سامنے تو کیا کرو فون ایسا تو نہیں کرو. لیکن اگر وہ فون پہ آپ گھر سے آئے ہیں اور گھر صاحب کھڑے آپ نے سلام کیا اور فون پہ مشغول ہے, ایک دوسرے ہاتھ میں کاپی ہے کتاب, ایک ہاتھ میں فون پہ, تو کیا کرو سلام کرتے انتظار کریں گے جب وہ کاپی یعنی وہ فون پہ لگے گا آپ میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کیا ہو جائے گا, کیا ہے دیر نہیں ہو جائے گی. آپ کو کیا کرنا ہے, انتظار کرنا ہے. السلام علیکم تو کہتے ہیں, لیکن مسافر کے لیے انتظار کرو. آگے صاحب کوئی نہیں حساب دیا کر کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ گھر میں گئے اور ابو روٹی کھا رہے ہیں, ابو کھانا کھا رہے ہیں, السلام علیکم مجھے اس کو ایک ہاتھ میں چاول ہے, دوسرے ہاتھ میں گلاس پانی کا ہاتھ بھر رہے ہیں, اور تم کیا کر رہے ہو السلام علیکم. کیا کرنا چاہیے آپ کو السلام علیکم کہہ کے بیٹھو, ابو ہاتھ دھو رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے کہ آپ ہے کیا طریقہ ہے یہ ہے. ایسے آپ مدرسے میں قاری صاحب ذمہ دار یا کوئی بھی آدمی جو آپ کو ملا ہے مشغول ہے, فون میں مشغول ہے, کھانے میں مشغول ہے, پانی پی رہا ہے, آپ فوراً سلام ہاتھ میں بڑھا سلام کرو. اور موقع ہے تو مسافر ہے, مسافر کے لیے کیا کرنا پڑے گا, موقع دیکھنا پڑے گا. آپ خالی ہیں تو فوراً مسافر ہے, اور آپ خالی نہیں ہیں تو السلام علیکم یہ ایسے برا ٹھیک ہے جی. اور آپ کے ہاتھ دھیرے ہو تو بھی مسافر کے لیے اپنا ہاتھ صاف کر کے ایسے رومان سے جو ہے مسافر. تو کیا کرنا ہے لوگوں کو, ہاں کیا مطلب ہے اس کا, سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی مدد ہے. اور تم نے بھی واپس جواب دیا ہے تو مزید اس میں کیا جائے. تو بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے دیکھیں بھی نہیں دعائیں کرنا بھی نہیں, اور جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بغیر دعائیں کیے ہوئے دیتا ہے. اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ آپ کو
اللہ کے فرشتے جو سن رہے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اللہ اس کو بھی آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو یا اللہ تھوڑا آدمی بیمار ہے اس کو شفا دے دے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی شفا دے دے بیمار، حالانکہ آپ نے دعا کس کے لیے کیا؟ آپ نے دعا کیا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کو معاف کرنا، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں آپ اس کو معاف کرنا، تو آپ کی معافی کیسے ہو گئی؟ بغیر مانگے ہوئے آپ نے تو دوسروں کے لیے مانگا لیکن مل گیا، دوسروں کے لیے کرنے والا خود محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ نے سلام کیا دوسروں کو کہ اللہ کی سلامتی تم پر ہو، تو آپ کو کیا مل گئی؟ وہ بھی اللہ سلام دے دے گا۔ سلامتی کا مطلب اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں ہر شر سے، ہر خطرے سے، ہر بری چیز سے، ہر بیماری سے محفوظ کرنا ہے، یہ اسلام ہے۔ کیا مطلب اسلام ہے؟ کہ جتنی خطرے کی چیزیں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی علاج بلائیں ہیں، جتنی مشکلات اور مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت، یہ سلامتی ہے۔ اور پھر جب سلامتی ہو جائے، حفاظت ہو جائے اللہ کی طرف سے، اللہ کی کیا ہو جائے؟ پر اللہ کی رحمت کی ہو جائے۔ جیسے پیالہ پہلے کیا کر لیا آپ نے؟ صاف کر لیا، پھر اس میں کیا ڈال دیا؟ چائے ڈالی اس کو ڈالی، اور بھی اوپر ڈال تو اس کے بعد وہ بھائی ڈالتی، کیسا ہو گیا؟ سلامتی کر کے پروٹیکٹ کرا لیا آپ نے، اپنی حفاظت کرا لیا۔ السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو پر، اللہ تمہیں محفوظ رکھے، اللہ تمہیں محفوظ رکھے سارے خطرات سے، ساری پریشانیوں سے، ساری علام بلام سے۔ واپس کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری سلامتی رکھے۔ اور اس سے پہلے اللہ کا فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے کہنے سے پہلے اللہ اس کو محفوظ کرے، اور جب محفوظ ہوا اس کے بعد وہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ اس کی حفاظت کرے اب اللہ کی رحمت اس پہ ڈال دو، اور اللہ کی برکتیں ہیں وہ بھی ڈال دو۔ برکتیں کیا ہیں؟ اس کی عمر میں برکت ڈال دے، اس کے علم میں برکت ڈال دے، اس کے کھانے پینے میں برکت ڈال دے، اس کے نسل و خاندان میں برکت ڈال دے، اس کی ہر چیز میں برکت ڈال دے، اس کی نگاہ میں، اس کی عقل میں، اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں، اس کی پڑھنے کی صلاحیت میں، اس کے عمل میں، اس کے ہر چیز میں برکت ڈال دے۔ کیا ملا ہے؟ کتنی مل گئی؟ کتنی چیزیں مل گئی؟ یعنی حفاظت ہر اللہ تعالیٰ سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، کہ اللہ کی رحمت ہے، جس پر اللہ کی رحمتیں ہو جائیں، جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں، اس سے بڑا سعادت، اس سے بڑا سعید کون ہو سکتا ہے؟ اللہ حسن کو مستحق کرے، اس کی کوشش کریں۔ پہلا سبق آپ کا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد موقع ہو تو سلام اور اس کا جواب کیا ہے؟ واجب۔ مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے کیا ہے؟ سلام کرنا اس کا واجب۔ اور واجب کیا ہوتا ہے؟ فرض سے کرنا، فرض سے کم ہوتا ہے، لیکن واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کا جو چند حقوق شریعت میں بتایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کا سب حقوق، ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ ایک حق، اس میں سے ایک حق سلام کرنا ہے، اور جس کو سلام کیا جائے اس کا جواب دینا بھی اس پر واجب ہے۔ کوئی چیز آپ کو تحفے میں دے رہا، نعمت دے رہا، آپ اس کی محنت کا بدلہ نہیں دے رہے تو آپ کیا دینا شکریہ کریں۔ کسی نے کوئی نعمت دیا آپ کو، آپ نے اس کے دو لفظ بول دیے شکریہ، تو آپ نعمت کا حق ادا کرنے والے۔ اگر آپ نے اس کے لیے دو لفظ محبت کے، پیار کے، شکریہ کے ادا نہیں کیے تو آپ ناشکر ہو گئے۔ اور اللہ کا قانون ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزاری کا مزاج بناؤ گے
ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں نعمتوں میں اضافہ کرو. اگر تم علم پر شکر ادا کرو تمہیں زیادہ علم ملے گا. تم روٹی پر شکر ادا کرو تو تمہیں زیادہ روٹی ملے گی. تم نے عقل پر دماغ پر شکر ادا کیا تو زیادہ عقل دماغ ملے گا. تم نے اپنی نگاہ پر شکر ادا کیا تو تمہاری نگاہ کو بڑھا دو. تم نے اپنی عمر پر شکر ادا کیا تو تمہاری عمر بڑھا دو. تم نے اپنے جسم کی جس چیز پر بھی اور جس حالت پر بھی ان پر شکر ادا کیا تو تمہارے جسم کے اندر طاقت اور قوت بڑھا دو. تمہاری ہر چیز کو بڑھا دو. اللہ کا قانون. اللہ نے فرمایا لیکن شکرتم لأزیدنکم زیادتی کر دوں گا اور منہ نہیں لائے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں لأزیدنکم. اللہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ زیادہ عظیم کا مطلب زیادہ کرنا. عظیم میں زیادہ کروں. اللہ نے منہ لگایا تاکید ہے لأزیدنکم. کیا کروں گا؟ اگر تم نے شکر ادا کیا تو کیا کروں گا؟ ضرور بھی ضرور کروں گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے نعمتوں میں زیادتی کیا کرو گا؟ ضرور بھی ضرور. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بڑی قرآن ارشاد فرما رہے ہیں. کتنی اہم بات فرما ہے. لیکن شکر تو سنگیڑ کا زیادہ کروں گا. میں ضرور بھی ضرور زیادہ کروں گا. تمہاری جو نعمتیں تم پر ہیں چاہے وہ عقل کی ہو دماغ کی ہو علم کی ہو خاندان کی ہو فیملی کی ہو جسم کی ہو طاقت کی ہو قوت کی ہو سب میں زیادتی کرو اور ضرور بھی ضرور کرو. تعلق نہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعلق نہیں ضرور بھی ضرور زیادہ کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمت اللہ کو زیادہ کرتے ہیں. تو آپ نے سلام کیا سلام کے بدلے میں سامنے والے نے جواب دیا تو شکر بھی ہو گیا کہ آپ نے اس کو ایک نعمت دی تھی اس کے بدلے میں وہ آپ کو دعا دیا. آپ نے کہا اللہ پر اللہ کی آپ کا سلامتی ہو. اس نے کہا آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. آپ نے کہا اللہ کی رحمت آپ کرو. اس نے واپس کہا اللہ کی رحمت آپ کرو. اس نے کہا اللہ کی برکت آپ کرو. اس نے واپس کہا اللہ کی برکت آپ کرو. لیکن کیا اس نے سامنے والے نے کیا کیا؟ شکر ادا کیا. حق ادا کیا. آپ نے تحفے میں ایک سلام دی دی. آپ نے تحفے میں اس کو اللہ کی رحمت دے دی. آپ نے تحفے میں اس کو اللہ کی برکت دے دی. اس نے جواب میں کیا دیا؟ وہی رحمت ہے وہی برکت ہے وہی سلام. وہ کہتے ہیں ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی. جزا کا بدلہ جزا. اچھائی کا بدلہ اچھائی. قرآن کا ہر جزاء الاحسان. اس کے احسان کے بدلے میں احسان کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ نے احسان کیا کہ اللہ کی سلامتی آپ کو اللہ کی رحمت آپ کو اللہ کی برکت آپ کو. آپ نے جواب میں کیا کیا؟ کیا کیا؟ آپ نے بولا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. وہی سلامتی ہے. اللہ نے اس کو کیا کہا کہ اللہ کی طرف سے سلام. تحیۃ کہتے ہیں وہ سلام من عند اللہ اللہ کی طرف سے اور کیا مبارکۃ طیبہ برکت ہے اور پاکیزہ ہے وہ سلام. تو یہ اس کے فائدے ہیں اس کو آج تک آپ بھولے ہوئے تھے. آج کے بعد اس کی پابندی کریں گے. کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے نا. یہ آپ نے سلامتی کی دعا دوسرے کو دی واپس اس نے بھی آپ کو سلامتی کی دعا. آپ نے اس کو رحمتیں بھیجی اس نے آپ کو رحمتیں بھیجی. آپ نے اس کو برکتیں نصیب فرمائی اس نے آپ کو برکتیں نصیب فرمائی. سبب آپ کا فرمائی اللہ نے لیکن آپ سبب بنے. ایک آپ شکر گزار بنتے رہتے اور اللہ نے شکر کیا ہے اور قلیل میری بات یہ شکر میرے بندوں میں شکر گزار کرنا. آپ اللہ کے شکر گزار بندوں میں کیا ہو جاؤ شمار ہو جاؤ گے. تو جب آپ شکر گزار بندوں میں شمار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں آپ پر کیا کرتے ہیں کتنی زیادہ کرے. سچ بات ہے. ہاں اللہ تو ضرور کی ضرورت ہوگا. آپ کو اللہ کا سرٹیفکیٹ تعلیم اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تو تمہاری نعمتوں میں کیسے کروں گا؟ زیادتی کروں گا. ضرور بھی ضرور تاکید کے ساتھ. اللہ کیا کریں گے؟ ہاں ضرور بھی ضرور نعمتوں کے اندر زیادتی کر دیں گے. یعنی بڑھا دیں گے اضافہ کر دیں گے. سوچ سی نعمت اللہ کی نعمت آپ کریں
دین کی، ایمان کی، عقل کی، فہم کی، فراست کی، سوچ کی، طاقت کی، قوت کی، جسم کی، کھانے کی، پینے کی، خاندان کی، فیملی کی، گھر کی، بال کی، ماں کی، باپ کی، بہن بھائی، ساری نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی تمام اللہ برکتیں کرے گا اور رحمتیں دے گا. وہ اس کا اہتمام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تم سلام چھوڑو گے سب کو کرو گے جب اس کا حساب کو کرو گے سب کو مہربان کو بھی سفیان کو بھی اور ایک آدمی گیٹ میں آ جائے گا اس کو بھی مجھے بھی مجھے کیا کرو گے کیا لگتا ہے اس کو کرنا تعلق آپ سے کہے کیا رشتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں بڑے ہم اپنے گھر پہ تمہارے گھر کیوں بڑے ہوں گے اپنے گھر پہ تمہارے کیا لگے بڑے ہیں ساتھ کیا کیسے بڑے ہوں چکمہ دے رہے ہیں جھوٹی بات ہے سلام کرنا چاہیے اس سے خوشی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے گھر جائیں آپ کے ابا نے آپ کو یہاں بھیجا اور گھر میں جا کر چپ چاپ ایسے بیٹھے ہیں نام کو سلام کرنا کو سلام کرنا تو کیا ہے یہ بہت دیوی باتیں. اگر تم گھر میں جا کے چپ چاپ بیٹھ جاؤ نہ کو سلام کیا نہ کو سلام کیا ایسے ہی کرتے ہو گھر پہ جا کر ایسے ہی کرتے ہیں کیا کرتے ہو گھر پہ جا کر صاحب یہ کہنا چاہیے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ مطلب اسلام جا کے ایسے کھیلا مارا ادھر جا کر بیٹھے جا ایسے کہ تو بھوک لگ گئی گاڑی اور دودھ اور دنگا اور چڑا اور توڑ اور پھوڑ اور یہ مارا وہ مارا یہ کب چل جائے کیسے کرتے ہیں ادھر سے جا کے سلام کرنا چاہیے بہت زبردار گھر میں جا کے چھوٹا بھائی اس کو تھپڑ مارا اس کو چاٹا مارا اس کو دانت ماری اس کے ہاتھ سے یہ سیکھا اس کو کہنا یاد سمجھا بس ادھر سے سبھی کا نہیں سیکھا ہے سلام ہمارے لیے کیا کہیں گے تمہارا جواب دیں وہ کہیں گے کہ ہم کو بھی نہیں ملتے اور آپ کو بھی ایسے ہی یہاں بھی چلتے پھرتے آتے جاتے ایک دوسرے کو کب دینے سے وہ نہیں چل رہا آپ ادھر سے جا رہے ہیں وہ ادھر سے آ رہا آپ ادھر سے آ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کیا کرنا سلام کو مزاج بنائے گا نا کتنا بنائے گا 5% 10% 100 سے آپ ملتے کیا ایسا بولا تو سب کرنا اپنے اس میں بولا کہ کس کا کیوں ٹائم ہے کس کا نام ہے ہاں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں کیا ہونا چاہیے یہ کیا بات کرنا ہے سلام کیا ہونا چاہیے ہاں کتنا پرسنٹ 100% سے زیادہ ہے انشاءاللہ پرسنٹ فیصد 100 سے زیادہ یہ ہر آدمی کرے گا چھوٹا بڑے تو بڑا چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا ہر آدمی دوسرے کو اپنے گھر میں بھی جانے اپنے گھر میں بھی جانے سلام کریں بچوں کو بھی سب کے لیے بڑے بھی اگر استاد جی کو گھر جائیں بچوں کو بیوی کو ماں کو بہن کو سب کو سلام اپنی چھوٹی بچی اس کو بھی جائے کہ آپ سلام چھوٹے بچوں اس کا فائدہ ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتی ہے جو ادائیں بلائیں ہوتی ہیں جو دوسرے مخلوقات ہوتے ہیں آپ کو سلام کرنے سے وہ گھر سے بھاگ جائیں
جیسے آپ نے دروازے میں داخل السلام علیکم وہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ کے کمرے میں داخل ہوئے آپ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ نے دروازہ کھولنے کا کیا السلام علیکم کوئی بھی نہیں ہے دوسرے لوگ جو ہوگا پہلے سے سب کیا ہوگا چلی جائے مومن ہوگا تو ہے جو سلامتی کا حقدار نہیں ہو نہیں ہے کون نہیں سلامتی کا حقدار ایمان والا نہیں سلامتی کا حقدار تو ہے ایمان والا اگر ایمان والی مخلوق ہے وہ ہے وہ آپ کو لیکن جو ایمان والی مخلوق نہیں ہو کیا کریں گے آپ کے سلام سے بات جائے گی اس لیے کہ آپ نے کہا آپ کا سلامتی ہو اور وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہے وہ رہے گا وہاں بھاگے گا کیوں دیکھو سلامتی کا مستحق کون ہوتا ہے نام ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے مثلاً جن ہے اگر آپ کے کمرے میں جن ایمان والا ہے وہ ہے جو ایمان والا نہیں وہ کیا کہتا ہے فوراً بھاگے گا پھر کسے بھاگے گا وہ نہیں رکے کیوں آپ نے کیا کہا السلام ظاہر ہے اگر وہ مسلمان ہے تو آپ نے اس کو سلام کی اللہ کی طرف سے نظر کروا دی تو وہ واپس کیا کرے گا آپ کا آپ کی سلامتی کرنا سلامتی کا مطلب ہے سلامتی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو خود آپ کی حفاظت کرے گا پریشان کرے گا کیوں دیکھو پہلے آپ نے دعا دے دی اس کو پہلے آپ نے کیا کر دیا اس کو کیا کر دیا ان پر سلام کی اب جو ایمان والا نہیں تھا وہ لوگ فوراً بھاگ گیا لیکن جو ایمان والا ہے وہ کیا کرے گا وہ آپ کو جواب دے گا جو آپ کو جواب دے گا سلامتی کی دعا دے گا وہ آپ کو پریشان کرے گا اس بات جو کہ آپ نے پہلے اس کے لیے دعا کر وہ خدا کی دعا جتنے بھی اللہ بلائے ہو اس کا اہتمام کریں سبھی لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی یا کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی دروازہ کھولیں چاہے اندر کوئی ہے یا نہیں آپ کیا کریں گے السلام علیکم آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے دروازہ کھولا بچی نے دروازہ کھولا کون کیا کریں اس کو السلام علیکم پھر گھر میں داخل ہونے کے بعد کمرے میں داخل ہوئے کمرے میں آپ کی بیوی ہے بہن ہے ماں ہے اور اس کو کیا کریں السلام علیکم یہ بہن ماں نہیں رسوئی میں ہے آپ کمرے میں داخل ہوئے کون کیا کریں السلام علیکم تاکہ آپ کس میں چلے جائیں چلے جائے وہ جو برکات مطلب وہاں وہ کیا ہے رفو چکر ہے بھاگ جائے وہاں آگے کو سمجھ لیا تو سلام کا کتنا فائدہ ہوا آپ میرے کمرے میں جی چلے میرے کمرے میں ٹک ٹک ہوتی ہے لیکن آپ کیوں پھر سلام کا کتنا داخل ہوتا ہے تو آپ نے سلام کی دعا دی جب آپ کمرے میں داخل ہو مسجد میں کوئی نہیں ہے آپ داخل ہو رہے کھڑے ہوئے زبان بول کے السلام علیکم حالانکہ کوئی نہیں لیکن اللہ کی کتنی مخلوق نماز پڑھ رہی ہوگی تو اسمات پہنچ جائے بخارا میں نہیں جائے گا بخارا میں وہی دعا کرنے کے مسلم کریں وہی دعا اللہ کرے بدلائے نکلتے وقت اس کا سلام کیسا لگتا ہے آپ جا رہے ہیں سائیکل پہ اور لوگ بیٹھے ہوئے حالانکہ مولانا ہے قاری صاحب ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کیا کیا کریں کہ آپ تو سائیکل پہ جانے بیٹھے ہیں بائسیکل پہ جا رہے ہیں یا اسکوٹر پہ جا رہے ہیں لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے جب پیدل جا رہے ہیں لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا فرض بنتا ہے آپ یہ انتظار کرنا تھا کہ مجھے سلام کرے گا اگر آپ یہ انتظار کریں گے کہ میں تو قاضی صاحب ہوں میں تو حافظ صاحب ہوں یہ سلام کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا وہ تو نکلے گا تو بیچارہ پڑے گا کہ آپ کو سلام کی تو آپ کریں گے اپنا فائدہ کریں گے اس کا آپ نے سلام کیا فائدہ کس کا ہے کیوں آپ نے پہلے سلام کیا دوسرا اللہ کا فرشتہ کیا کر رہا ہے اور پھر بعد میں آپ کو جواب دے رہا ہے تو ڈبل فائدہ کس کا ہوا ڈبل فائدہ کس کا ہے سلام کرنا ہے یہ اس کا ہوا آپ چھوٹے تھوڑی ہو ہم لوگ سلام کرنے کو کیا سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے سلام کرنے کو شانت سمجھتے ہیں دیکھو اس نے سلام کیا بول رہا ہے سلام شانت کے لیے نہیں سلام کیا ہے دعا ہے آپ دوسرے کو دیں گے وہ بدلے میں آپ کو دے گا
डबल फायदा किसका है? उसका सिंगल फायदा है कि आपने उसको दुआ दी, अल्लाह की सलामती की, दुआ दी अल्लाह की रहमत की, दुआ दी अल्लाह की रहमत की, उसने आपको दी है वापस, तो फायदा डबल किसका है? तो भी नुकसान करोगे अपने, जब तक नुकसान कर रहे हैं आपकी कंपनी को जो घाटा जा रहा है, आपकी कंपनी को जो घाटा हो रहा था, अब ये घाटा बर्दाश्त करोगे, क्या करना है इसे, कहाँ करना है? सब जगह काम करो, चाहे में कोई एक दूसरे मिला तो भी अगर तुम्हारा साथी फिर भी तुम्हारे कमरे के तो था वो, उसको भी करना, और जब तुम अपने कमरे में दाखिल हो तो, और अगर तुम्हारा कोई गलती हो तो क्यों क्या कौन रहा खाली पड़ा तो हर भी एक है, आप सहन में, कमरे में, दरसगाह में, मस्जिद में, कमरे में दाखिल होकर क्या करना है? घर जाओ, घर में दरवाजे में दाखिल होकर सलाम, छोटी बहन, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, माँ को, सबको सलाम, को सलाम, और जिस कमरे में भी घर में दाखिल हो सबने सलाम करो। करोगे भी जाकर क्या कहोगे? फिर वापस कुछ भी होगा वो तारीफ है हमारे, वो जो नकद जवाब देने हैं वो फायदा है, और फिर जो कुछ होंगे वो दुआएं देंगे वो अलग, तो फायदा किसका होगा? डबल फायदा। तो इसका इस्तेमाल करना है, इसको याद रखना है, इसकी आदत डालना, हर छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे, अंदर वाला बाहर वाले को करे, बाहर वाला अंदर को करे, चलने वाला बैठने वाले को, बैठने वाला जिसको मौका हो वो करे, दाएं वाला बाएं को करे, बाएं वाला दाएं को करे, सामने वाला पीछे वाले को करे, पीछे वाला सामने वाले को, ऊपर चढ़ा हुआ है पीछे वाले को करे, नीचे वाले को बात हो गया सलाम मारी, और उसके पीछे का सलाम, जो जिस सिंक में है ये बड़े मेहनत की कमाई है, कुछ लगता ही नहीं, फायदा ही है, जबरदस्त फायदा है। अच्छा, दूसरी बात इससे भी खत्म हो जाए, बड़ाई खत्म, ये नुस्खा है, हम लोग भी इसके आगे नहीं, लेकिन हमें बुजुर्ग ने बताया रमजान से नहीं करते हैं, उनकी अपनी मिसाल है, मुझे घर जाकर था अपने घर में, ये समझता हूँ कि बीवी ही सलाह है, मैं क्या समझता था, मैं अपनी मिसाल है, मैं क्या समझता था कि मेरी बीवी ही मुझे सलाह है, जो उन्होंने बताया तो हमने जब दरवाजे में दाखिल होता हूँ, छोटी बच्ची को, मेरी छोटी बच्ची उसको भी सलाह, घर में दाखिल होता हूँ अभी शाम में रही, बल्कि क्या होगी हमने क्यों कर दिया, समझ गया ना? ये सब ये छोटी बच्ची को सलाह वापस जवाब दे दिया, आपने आपको फायदा हुआ, लगे आप कुछ खर्च किए, दूसरे चीज जो था वो घमंड जो अगले बड़ा हो वो भी कर सकते, हम एक बार नहीं करते भी सलाह करें, पूरा सलाह हमने डाला, छोटी बच्ची उधर इसमें रसोई में भी बच्ची आए सामने सलाह, तो मेरा पूरा अपना फायदा होगा, इसलिए आप लोग भी मिजाज करना है, आदत डालें, ये नहीं भूला करें कि सामने वाला फायदा, इससे शान में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि शान आपकी बढ़ेगी, जब आगे के नजदीक की शान बढ़ेगी और अल्लाह के नजदीक की शान बढ़ेगी, और आपको फायदा है, बगैर कुछ खर्च किए इतनी नेमतें और इतना सवाब और इतना लाभ, ठीक है ना भाई? तो ये असल सबक बता सकता है, इसमें आप लोग को ट्राई करते हैं, ये बगैर खर्च किए, दूसरे बात ये है कि आप लोग जो मकसद है उसको सीखने की कोशिश करें, ये तबीयत का हिस्सा है, मैं आपसे बता दूं, आपस में भी इत्तेफाक से इत्तेहाद करें, पढ़ने पढ़ाने में मेहनत करें, और उनका जो आप लोगों के दिए गए चंदे लोगों के सामने बोलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, आप लोग ताज़ा खाना, ताज़ा खाना ये वक्त मिल रहा है, लेकिन वहाँ हमें बात मतलब ऐसा हुआ कि खाना नहीं मिला है,
یا بعض مرتبہ معنی بھی پڑھا کریں. سفر کے ٹیکسٹ میں آگے ہی پڑھتا ہے. اس کے چلے آگے تو ہدایات ہے. ٹھیک ہے عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں سب ہی دیتے ہیں. کھانے کا چائے کا بھی پوچھیں گے رہنے کا بھی پوچھیں گے. 10-5 روپے جو ہے وہ دے دیں گے آپ کی مرضی کا. یہ مجھے نصیب اور ساتھ کرنا ہے شہری نہیں. ہم لوگ ہوتے ہیں ایک بار ہوتا ہے ہم نے جو خیال کرتے ہیں کھانا کھایا وہ بہت احترام ہوتا ہے. یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت دی اور تازہ کھانا یہاں پہ کہا. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کرنے سے کیا ہوتی ہے نعمتیں زیادہ. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو سفر کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ سفر مشقتوں کا پریشانیوں کا اور کے بعد میں نے اس کو کہا کہ سفر کی تعلق بھی نہ رہا. سفر جہنم کا ایک کیا ہے ٹکڑا ہے. اور بعد میں اس کو کہتے ہیں سفر وسیلۃ الظفر. سفر کامیابی کا ذریعہ ہے. دونوں باتیں شامل ہیں. سفر کا مقصد ہو اور اس مقصد میں کامیابی ہو تو وسیلۃ الظفر ہوتا ہے. کامیابی کا سبب بن جاتا ہے. کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور کامیابی تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو اللہ تعالیٰ کسی بھی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. صحیح ارادے سے خلوص کے ساتھ لگن کے ساتھ محنت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج مرتب کرتا ہے. وہ احسان کرنے والا محنت کرنے والا کوئی بھی اس کے لفظ محسن کا استعمال کرنا کوئی بھی جو بھی لگن سے کام کرے گا اس کے لیے ایمان والا بھی ہونا ضروری ہے. غیر مسلم اگر محنت سے کام کرے گا اللہ اس کی محنت کو ضائع کرے گا. اللہ نے لفظ محسن استعمال کیا. محسن میں اعلان کرے اس میں بہت سی چیزیں قید لگا سکتے ہیں لیکن عام بھی رکھا جائے تو کوئی غلط نہیں. اللہ کا قانون ہے. اللہ کا نظام ہے. دنیا کا نظام یہ ہے جو بھی محنت سے لگن سے اور پورے خلوص کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت ضائع ہے. یہ اللہ کا کام اللہ کی سنت اور اللہ کے قانون اللہ کی جو کرنے کی تدبیر ہے تقدیر ہے اللہ کا انسان ہے وہ اٹل نہیں ہوا کرتا. اسی لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور پوری محنت سے لگن سے کام کرنا ہے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر آئے ہیں آپ کو ایک تو محنت کر رہی ہے جس مقصد کے لیے آئے ہیں. آغاز میں بچے سوال کریں گے محنت کیا ہو اس طرح سے پڑھنے کے اس طرح محنت کریں. کلاس میں سبق ہے اس کو یاد کرنا کسی کو محنت کرنا. استاد نے کہا نمازیں پڑھنی اور اس کے ساتھ اس کو کر لیا. ایک بار سنا دیا یا آپ نے عمل کیا ہے استاد کی کہنے کی نصیحت پر اور یا کریں یا آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی وقت پر پڑھی نماز کے بعد پڑھی یہ بھی آپ کی محنت ہے یہ آپ کی تربیت. آپ نے نیک نیت سے کام کیا یا آپ کی تربیت. آپ نے سبق یاد کیا یا آپ کی تعلیم. تو تعلیم اور تربیت دونوں تفصیلی جانب کے ساتھ دونوں لازم اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوگا تو تربیت بھی ضروری پتا کرنا ہے. اس میں محنت اور محنت سے ہے کہ جس کام کے محنت میں لگے کوشش کریں وقت خراب نہیں کریں. دوسرا یہ ہے کہ شکر ادا کریں. شکر سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے محنت جائے. شکر جس چیز کا کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کا شکر ادا کریں. اپنے اسی کا شکر ادا کریں. اپنے ابو کا شکر ادا کریں. اگر کسی کے بھائی نے یہاں بھیجا آپ کو تو بھائی کا شکر ادا کریں. اس لیے آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں بھیجا پڑھنے ان کا شکر ادا کریں. روزانہ موقع ملے تو 2 رکعت شکر بھی پڑھیں اور بھائیوں کا گھر والا ماں کا ہوگا. اس لیے دادا نے بھیجا تو دادا نانا دادی کا چچا کا شکر ادا کریں. انہوں نے آپ کو پڑھنے کے لیے
دوسرے دن شکر ادا کریں مدرسے والوں کہ یہاں آپ کے لیے اچھا ساتھ رہے پھر اپنے قاری صاحب کا شکر ادا کریں، استاد کا شکر ادا کریں، اس کی مدرسے کے ذمہ دار ہے اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ انہیں میرے گھر والوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، مجھے یہاں دے دیں پھر ہمارے جو مدرسے کے ذمہ دار ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر ہمارے قاری صاحب ہیں ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ہمارے لیے روٹی بناتے ہیں اللہ اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، جو ہمیں کھلاتے ہیں بانٹتے ہیں اس کا بھی شکریہ، اللہ کا بھی شکر ہے اللہ تعالیٰ توفیق ہمارے گھر والوں کو بالکل توفیق دی، ہمارے ذمہ دار کو ہمارے استاد کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بھی شکریہ، جب تینوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے آپ کے علم میں اضافہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں زیادتی کریں گے، اللہ آپ کو اچھے حافظ بنائے، اللہ آپ کو اچھے قاری بنائے، اچھا اللہ آپ کو اچھے عالم بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے ماسٹر، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے پروفیسر بنائے، اچھے سائنسدان بنائے، جو جس لائن میں جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس لائن میں اس کو اضافہ کرے گا، اس کے علم میں، عمل میں، اس کی صلاحیت میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اللہ کیا کرے گا اضافہ کرے گا، یہ اضافہ کا بہت جب آپ کو شکر ادا کرنا ہے، شکر کس کا کرنا ہے پہلے کس کا شکر ادا کرنا ہے، ماں باپ کا بھی ہے، پھر بدلے میں کیا ملے گا آپ کو، شکر کے بدلے میں کیا ملے گا، اضافہ بونس ملے گا، کیا ملے گا بونس، کہنا علم میں بونس ملے گا، عقل میں، دماغ میں، سمجھ میں، سب کیا ملے گا آپ کو بونس، سمجھتے ہو روزگار میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں بونس، سمجھتے ہو بونس کو کیا کہتے ہیں روزے کہتے ہیں روزگار، یہ بونس آپ کا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، اس کی کوشش کریں اور محنت بھی کریں اور شکر گزار بننے کا، یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، تو اچھا شکر کا طریقہ کیا ہے بتائیے آپ نے کہہ دیا کہ شکر ادا کرنا، شکر کیسے ادا کرنا ہے، شکر جیسے میں نے بتایا یہاں پر ایک دو رکعت پڑھی، کیا پڑھی دو رکعت، بلکہ کی نیت سے پڑھی، بلکہ ایک طریقہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں پابندی کرنے کا، جب وضو کر کے آئے، جب وضو کر کے آئے تو دو رکعت وضو کی نیت، یہ تو وضو کو ہم تو گاڑا ہو جائے گا، دو رکعت وضو کی نیت اور اس میں نیت کر لو مسجد کی، اسی میں نیت کر لو شکر کی، جو بھی شکر ہوتا ہے نا بھوکا نیکا استاد کا اللہ اسی میں کر لو نیت ہے شکر کی، اور اسی میں نیت کر لو استخارے کی، اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے اچھی طرح اور اسی میں نیت کر لو اللہ سے مدد ہے، ساری نیتیں جب جمع کر لیں گے دو رکعت پڑھ لیں گے، دو رکعت پڑھ کے اللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے چنا منتخب کیا اور یہاں گیا، اللہ میرے علم میں میرے عمل میں برکت کا زیادتی عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا یہ روزانہ کا معمول ہے، کسی عادت دار لوگ زندگی کا معمول ہے، کسی وقت بھی موقع ملے کار وجہ سے پہلے یا دو رکعت پر اثر سے پہلے جب بھی موقع اس کی مزاج بنا دو رکعت اس کی نیت سے شروع کی، اور جب وضو کر کے آتے ہیں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے بلکہ تو وضو دیکھو اردو پاک سے حدیث ہے، اردو پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ہے، اردو پاک سے معراج کا واقعہ ہے غالباً دوسرا واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بلال کی آواز اس کی آواز سنے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ شریف ہوتے کہ آپ کو مجھے بلال آگے جنت صبح کو بلال جی نے بلال تم کیا عمل کرتے ہو جنت میں ایسا آگے کھایا آسان تو نہیں لیکن جب میں وضو کرتا ہوں وضو کر کے دو رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے دو رکعت پڑھ رہا ہوں مسجد میں آتا یہ سمجھ میں کر سے کہا پایا جب کل انہوں نے
ہے جنت میں اپنے سے آگے بڑھے آٹھ محسوس کوئی آئے گیٹ میں خالی صاحب آئے تو کسان صاحب پہچان لیتے ہیں آگے کا تو سنا مجھے ملا گئے اور والد صاحب اور کسان سے پہچان ایسے حضور کو وہاں پر ملا تو جنت میں پہچان تو آپ لوگ بھی جب یہ عمل کرو گے تو آپ سے انشاءاللہ جنت میں کہاں ہوگا آگے بھی ہوگے تو ہے چھوٹا سا عمل وضو کری اور فوراً دیکھا 2 منٹ ہے جماعت میں 3 منٹ ہے اگر 4 رکعت ہونے سے پڑھنی ہے تو اسی میں نہیں ہوتا تو وضو بھی ہو جائے گی دیکھ مسجد بھی ہو جائے گی اور اگر 1-2 منٹ ہے تو کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ لو اس میں وضو کی نیت کر لو مسجد کی بھی اور شکر کی بھی اور حاجت کی بھی ضروریات کی بس یہ تو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اندر تو یہ عادت کرانے سے ابھی لگا لے اور تو ذکر کرے گا کام ہے کہ انشاءاللہ رہنے کی کوشش کون کرے گا آپ بتا یہ تو وضو اور یہ تو مسجد اور صلاۃ الحاجہ اور شکریہ یہ سے کون کو ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب کرتا ہے اور اس میں توبہ نہیں کر سکتے دیکھو کتنی نیت بتا دیتا ہوں آپ کو پہلے تو میں کہتا ہوں صلاۃ الشکر جو سب سے پہلے صلاۃ تحیۃ الوضو دوسرے تحیۃ المسجد تیسرے شکر اور چوتھے توبہ اور پانچویں حاجت ضروریات پوری کرنے کے لیے اور استخارہ اور ساتویں استعانہ اللہ سے مدد کی لیے قرآن میں واستعینوا بالصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے نماز سے بہترین مدد کا کوئی طریقہ نہیں اللہ کی مدد مانگنے کا نماز سے بہترین کوئی طریقہ نہیں تو صلاۃ الاستعانہ کیا ہے تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد صلاۃ الشکر صلاۃ الحاجہ صلاۃ الاستعانہ صلاۃ الاستخارہ اور صلاۃ توبہ یہ ساری ہے اور منٹ کی ضرورت ہے 1 سے 1.5 منٹ تو سیون میں یاد کر لے 2 منٹ کم سے 1 منٹ میں فارغ ہے اور فائدہ کتنا انسان جلدی سے بتا دیں تو دیکھیے تحیۃ الوضو میں تو یہ فائدہ ہو جو بتایا ہے اور تحیۃ المسجد میں مسجد کے آداب اس کا بھی الگ ہوتا ہے اور شکر میں ابھی آپ کو بتایا اللہ کی نعمت سے اور حاجت آپ کو کوئی دعا مانگنا ہے اللہ سے کچھ مانگنا ہے توبہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں اللہ سے رجوع کرنا استعانہ اللہ سے مدد مانگنا اور کیا رہے استخارہ آپ کو کوئی کام کرنا تو اللہ سے خیر طلب کرنا اس سے کہ دنیا میں انسان کوئی بھی مشورہ آپ کو دے گا تو غلط ہو سکتا ہے لیکن آپ اللہ سے مشورہ چاہیں گے اللہ آپ کو مشورہ غلط نہیں ہے اللہ مجھے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اتنی ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں اس کی عادت کر لی جائے اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا ہے پہلی بات کیا بتائی آپ کو دوسری بات اچھا پھر تیسری بات کیا چھوڑتے تھے دیکھو کوئی جاگ رہا ہو تو بتاؤ ہاں جس کام کے لیے آپ لوگ یہاں ہیں کس کام کے لیے آئے ہیں کام پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے آئے ہیں سب پڑھنے کے لیے آئے سارے پڑھنے کے لیے آئے کیا کر لیا ہاں سارے پڑھنے کے لیے پڑھ تو جائیں گے یہاں گھر میں پڑھ تو جائیں گے تعلیم کے لیے کیا کرنا پڑے گی پڑھنے کے لیے بھی کیا پڑھنے کے لیے پڑھ تو جاؤ گے یہاں کیا کے لیے ہاں پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے وہ یہی ہوگی گھر میں ہوگی تعلیم حاصل نہیں ہوگی گھر پہ نہیں ہوگی پڑھائی یہیں پہ ہوگی گھر نہیں ہوگی اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کیا کیا ہو گیا پہلی بار
सलाम को आम करना हदीस में भी आता है। क्या है? क्या है हदीस में? अफशु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो, आपस में सलाम को फैलाओ। और जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर आके उसमें से क्या है? इफ्शा उस सलाम, सलाम करना है, एक दूसरे को सलाम करना। अच्छा, फिर उसके बाद फायदा क्या होगा सलाम का? है? हाँ, और है? है? फिर और अच्छा, और उसके बाद फिर क्या करना? सलाम के बाद है? मेहनत करना, मेहनत के बाद शुक्र अदा करना किसका? है? अल्लाह का तो बात नहीं करना। हदीस में आता है मन लम यशकुर नासा लम यशकुर, ऐसे तफसीर में हदीस में क्या आता है? जो बंदों का भी शुक्र अदा करता है वो अल्लाह का भी शुक्र अदा करता है। इसलिए मैंने पहले क्या कहा? पहले किसका शुक्र? माँ बाप का, फिर फिर जब तुम इनका कर लोगे फिर अल्लाह का शुक्र खुद ब खुद अदा करोगे। देखिए अल्लाह के तौफीक से तो सब कुछ होगा। अल्लाह ने तौफीक दिया आपके माँ बाप को, अपने बच्चों को यहाँ भेजा, और अल्लाह ने तौफीक दी आपके जिम्मेदार और उस्तादों के आपके लिए इंतजाम करो। अल्लाह की शुक्र तो हर हाल में पहले से शामिल है, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन तरतीब ये है, अल्लाह के रसूल ने ही बताया कि जो बंदों का भी शुक्र अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए पहले बंदों का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो जो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा वो बंदों का भी शुक्र अदा करेगा, और जो बंदों का शुक्र अदा करेगा वो अल्लाह का भी शुक्र अदा करेगा। कोई कम होगा कि बंदों का शुक्र अदा करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसलिए कि बंदे को सब होता है, जब मिजाज बन गया बंदों का शुक्र अदा करने का, तो जो खालिक है, पैदा करने वाला है, जो मालिक है, उसका तो शुक्र खुद ब खुद अदा करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? अल्लाह की नेमतों की है? क्या हो जाएगी अल्लाह की नेमतों की? है? है? जाती होगी, ये तो भी जाती का लाइट से, लाइट से भी जाती, लाइट होगी। ठीक है भाई, समझ गए सब? ये खुलासा भी होता है कोई शरीर बात और कुछ कहना? खास बात बता नहीं बताओ। ठीक है, याद रहेगा सबको? हाँ, वो तो समझ नहीं पाएंगे, एक दिन की बता दो तो मंजिलाती याद आ जाएगी। अगर आपको एक दिन खाना न मिले, दोपहर में अगर किसी को खाना न मिले तो वो फोन कर देंगे, वो फोन करेंगे कि खाना नहीं मिला होगा समय, या मिला था दाल में निकल गए, या नमक ज्यादा था, या शोर को पतला पकड़ा था, फोन करेंगे लगा लेंगे क्या हुआ, ऐसा खाना देना। लेकिन हम अपनी बता रहे हैं आपको, आपके लिए कैसे चलते हैं खाना दोपहर में तो इख्तियार होता था, बाद दिन दोपहर से भी अगर कमरे पर ही तो खाने का इंतजाम करना मुश्किल पड़ता था। और शाम की बात ये बताए, किसी से दोस्ती करके बहाने से उसको बुलाते थे, स्नान करके खैरियत करके वो समझ जाते थे कि खाना चाहिए, है वो समझते थे खाना खिलाना बोला सारा है, तो आपको देखिए खाना खिलाना थोड़ा बेशर्म भी करना पड़ता है, इसलिए कि अगर बेशर्म नहीं बनेंगे सफर में क्या भूखा रहेगा। अल्लाह ने भूखा नहीं रखा, लेकिन मेहनत उसके लिए क्या करनी पड़ती है। लोगों ने तो कोशिश नहीं की खाना खिलाने, अल्लाह ने भूखा नहीं रखा। लोगों ने पूछा नहीं, अल्लाह ने भूखा नहीं रखा, मगर उसके लिए खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जुगाड़बाजी करनी, वो आसान बात, वो आसान नहीं, समझे भाई, वो आसान नहीं, मेहनत करनी पड़ती है।
यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, तो शक्कर देते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग समझ में ये तो चाहिए बंडल मार, आप लोग क्या समझो बंडल मार, इसलिए बताइए तो क्या है, आप लोग सफर नहीं करेंगे, पता चलेगा तो आपको खुद अंदाज हो जाएगा कितना मुश्किल काम है और परेशानी है। अल्लाह ताला हम सबको अजर अज़ीम अता फरमाए, हमारे दिल को फरमाए और आप लोगों को सबको आलिम कामत बेहतरीन हाफिज बेहतरीन काली बेहतरीन और बेहतरीन दीन के हादी बनाए।